مئی 2007 جب کراچی کے شہر کو انڈر سیج رکھا گیا، وہ حکومت جو اس وقت موجود تھی، اگر ہم سٹی گورنمنٹ کی بات کریں وہی ابھی گورنمنٹ میں ہے، دوسری حکومت اس وقت کہا جا رہا تھا کہ ایک طرح کا ڈکٹیٹرشپ اس وقت تھی پاکستان میں، آج جمہوری حکومت ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ وہ لوگ جن کا خون اس واقعے میں بہا ان کو ابھی تک اپنے سوالات کے جوابات نہیں مل سکے؟ حنیف عباسی صاحب، آج بھی سندھ بار کونسل، سندھ ہائی، اس کے علاوہ کراچی بار ایسوسی ایشن، پختونخوا سے لے کے ہر جگہ تک لوگوں نے ہڑتالیں کی. اب عدلیہ بھی اس معاملے میں ہڑتالیں کری ہے، وہ بھی سوال کر رہی ہے کہ اس کا جواب کیوں نہیں ملا، جبکہ عدلیہ کا ڈائریکٹ تعلق اس واقعے سے یوں رہا کہ چیف جسٹس صاحب کا ہی جلسہ تھا جو کہا گیا، الزام لگایا گیا کہ روکنے کی کوشش کی گئی تھی. مجھے یہ بتائیے کہ اس معاملے میں چیف جسٹس صاحب کا کیا رول ہو سکتا تھا جو کہ نہیں ہوا؟ دیکھیں، میں یہ نہیں کہہ سکتا، نہ میں ایڈوائز کر سکتا ہوں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو، نہ سپریم کورٹ کے ججز کو کہ وہ یہ کریں اور یہ نہ کریں، لیکن یہ ضرور دیکھنا ہے کہ 12 مئی کو کیا ہونا تھا اور کس نے کہا تھا کہ ہم نہیں ہونے دیں گے، اور پھر کیوں ہوا. جیسے آپ کہتے ہیں کسی کو اگر وہ قتل ہو جائے تو 2 دن پہلے اس کو اگر تھریٹ کیا جائے تو جو تھریٹ کرنے والا ہوتا ہے الزام اسی پہ جاتا ہے. اگر وہ قتل ہو جاتا ہے تو وہ تھریٹ کرنے والے کے اوپر بات جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشری کے ذریعے یہ معاملات حل ہونے چاہیے. اگر ایم کیو ایم کہتی ہے کہ ہماری غلطی نہیں ہے، اگر اے این پی کے لوگ مرے ہیں یا پیپلز پارٹی کے مرے ہیں یا ایم کیو ایم کے مرے ہیں، لوگ ہیں، خون ہے. جو پیٹیشنز دائر ہوئے ہیں وہ انہی عدالتوں میں ہیں جن عدالتوں کی عدلیہ کی آزادی کے لیے آپ بھی کھڑے ہوئے ہیں، مگر وہ عدالتیں کیا کر رہی ہیں؟ پھر یہ بات یہ ہے کہ وہ عدالتی نظام جو پاکستان میں اس وقت بھی موجود ہے، وہ آپ جانتی ہیں، میں بھی جانتا ہوں، عام شہری بھی جانتا ہے کہ آج بھی اس ملک کے اندر عام فرد کو یا جو لوگ ہیں ان کو جو انصاف حصول ہے وہ ممکن نہیں ہے. اس وقت بھی نہیں ہے، انصاف نہیں مل رہا لوگوں کو. 20 سال سے لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے، مقدمات کے فیصلے نہیں ہو رہے. امیر کے لیے اور ہے، غریب کے لیے اور ہے. اور پھر دوسرا جو بنیادی چیز ہے، میری بات سن لینا، دوسری بات سن لیں کہ جو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں جو اس وقت خرابی ہے ہمارے عدالتی نظام کے اندر، وہ گواہی کا ہونا ہے. وہ گواہی جو ہے، آپ کو پتہ ہے کہ بعض افراد کے خلاف گواہی نہیں دی جاتی. اس ملک کے اندر کس طریقے سے وڈیرا ہے، چودھری ہے، خان ہے، سردار ہے کہ وہ اپنی رعایا کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے، یہ کاروکاری کیا ہے، یہ دوسرا کیا چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں ایسی چیزیں ہیں. میں آپ کی پوائنٹ مانتی ہوں، لیکن یہ تو ہمارا ایک سسٹم ہے جس کے لیے ہمیں لانگ ٹرم سولوشن چاہیے. لیکن ابھی بھی دیکھیں نا، ابھی فریہ اس کا فیصلہ جو ہے، بات نہیں سنیجیے، ہم نے آتے ہی دیکھا کہ چیف جسٹس صاحب نے کچھ ایکشنز ایسے لیے. بلا شبہ آپ کچھ نہیں کہہ سکتے چیف جسٹس آف پاکستان کو، میں کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن ایک پیٹرن ہم نے دیکھا جو عوام سوال کر رہی ہے کہ انہوں نے این آر او کا معاملہ ہوا اور چیزیں ہوئی جو امیڈیٹ رانگ ہوئے پاکستان کو، ان کو انڈو کرنے کی کوشش کی. اس واقعے کو کیوں نظر انداز کیا؟ دیکھیں، اب یہ تو وہی بتا سکتے ہیں کیونکہ انہی کے جلسہ تھا، انہی کا پروگرام تھا وہاں پہ، اور جو کچھ وہاں پہ ہو رہا تھا. اس کا ایک جوڈیشل، میں سمجھتا ہوں کہ کمیشن کے ذریعے جو ہے مسائل کا حل نکلنا چاہیے، اور الزامات پہ الزامات تو نہیں لگانے چاہیے، لیکن جو سامنے باتیں ہیں، جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ اگر چیف جسٹس جا رہے تھے تو کس نے کہا تھا کہ ہم اس کراچی میں داخل نہیں ہونے دیں گے؟ کس نے تک کہا تھا کہ ہم جلسہ نہیں ہونے دیں گے، ہم گزرنے نہیں دیں گے؟ اس کے بعد وہی چیف جسٹس تھے کہ ڈیپٹی میئر نے کہا کہ ہم نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا آپ جلسہ آپ نہ کریں. اور پھر یہی ہے کہ اب دیکھیں نا، جیسے چیف جسٹس پورے ملک میں جا رہے تھے، کسی جگہ یہ واقعہ رونما نہیں ہوا، تو وہاں کراچی میں ہی کیوں ہوا؟ کس نے کہا تھا کہ ہم نہیں کرنے دیں گے؟ تو یہ ساری چیزیں، اور پھر یہ دیکھنا، یہ الفاظ اچھے نہیں ہیں کہ جی فلاں جگہ کا امن جو ہے، جیسے میں کہوں جی لاہور کا امن جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون سے مشروط ہے، تو یہ بات غلط ہے. امن ہے، اور امن کی جو آشا ہے اس کو لے کے سب لوگوں نے چلنا ہے، اور خاص طور پہ جو ڈیموکریٹک پارٹیز ہیں. آپ یہ سمجھتے کہ پی ایم ایل این ریسپانسبل ہے پنجاب میں امن کی اس وقت؟ بالکل ہے. کیوں میں کب کہتا ہوں؟ پنجاب میں ہماری حکومت ہے نا. اگر امن و امان خراب ہوگا تو ہم ذمہ دار ہیں. اس میں سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم ذمہ دار ہے؟ اسی طریقے سے دیکھیں نا، اگر ایم کیو ایم کے وہاں پہ موجود تھی اور اگر حالات خراب ہوئے تو ذمہ دار ایم کیو ایم کے ساتھ مزید جو لوگ حکومت میں تھے وہ بھی ہیں، سب ہیں. میرا صرف یہ سوال کا جواب دے دیں، یہ بات تو میں نے آپ کے سامنے بھی پوچھی ہے، میں ان سے پھر پوچھ لوں گی، لیکن وہ واقعہ ہو گیا، اس کی انکوائری، اس کے لیے ایک سو موٹو نوٹس تو لیا جا سکتا ہے. میں یہ نہیں کہنا چاہتا وہ ایم کیو ایم لے یا عدالتیں لیں. عدالتوں کا کام ہے عدالتوں کو ایڈوائز کرنا، میرا کام نہیں. میں عدالتوں کو انکوائری نہیں کروائی تو وہ بھی تو کچھ نہیں. میں عدالت کو ایڈوائز نہیں کر سکتا. مگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی لیول پہ بالکل ہونا چاہیے. 50 لوگوں کی جانیں گئی ہیں، 50 لوگوں کا خون گیا ہے.
میں سمجھتا ہوں کہ ہر سیاسی جماعت اگر دعوے دار ہے کہ اس کے کارکن کا خون گیا ہے تو اسے آگے بڑھ کر خود جانا چاہیے عدالتوں کے اندر کہ ہمیں انصاف ملنا چاہیے. ٹھیک ہے، ہمارے پاس دوبارہ عبدالحسیب صاحب آن لائن ہو گئے. سینیٹر صاحب، آپ نے حنیف عباسی صاحب کی بات سن لی. جس دن چیف جسٹس صاحب کا جلسہ روکا گیا، سوال لوگ یہی کرتے ہیں کہ ایم کیو ایم کا جلسہ اس دن ہو گیا، آپ لوگ رسپانسبل بھی تھے، چاہے بھلے آپ بلا شبہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کے لوگ بھی اس میں شامل تھے جن کی جانیں گئیں، مگر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیے پھر بات اتنی، ہم لوگ میں نے پھر دیکھا تھا نا شروع میں بھولی باتیں کرتے ہیں. آپ نے جب یہ باتیں کی ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ ایم کیو ایم کی اس وقت ہماری یہاں پر ہماری صوبائی حکومت میں ہمارے پاس سیکورٹی کا انتظام تھا. ہم نے باقاعدہ ایم کیو ایم کے منسٹر نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں اس وقت جو کراچی کے اندر سچویشن دیکھ رہے تھے ان کی ذمہ داری تھی، وہ منسٹر تھے، اس کے انٹیریئر منسٹر تھے وسیم صاحب. انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ ذرا احتیاط کیجئے. دیکھیں آپ نہیں کیجئے، لیکن یہ کوئی زبردستی والی بات تھی، اس میں ساری پارٹیوں کا اپنا ایک گیم تھا. اس گیم کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے زبردستی منع کرنے کے باوجود بھی ہمارے منسٹر نے، جو انٹیریئر منسٹر تھے وسیم بھائی، انہوں نے باقاعدہ ڈی جی رینجرز کو اس کو تمام لوگوں کو انفارم کیا کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، آپ احتیاط اس میں خیال میں نہ کیجئے. کیا فرق پڑ جاتا اگر اگر بات کر لیتے. دیکھیے دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہم باتیں کرتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو بھی تو لوگ یہ کہہ سکتے ہیں، آپ لوگوں کو کیا فرق پڑ جاتا اگر 12 مئی کو جلسہ آپ لوگ نہ کرتے؟ ایک بات میری تو سن لیں، میری بات ایک تو سن لیں. میں جو کہنا چاہتا ہوں، کراچی کا امن جو ہے وہ اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ ہے ایم کیو ایم کا کردار، الطاف بھائی کا کردار، کہ انہوں نے ہمیشہ پیسو اختیار کیا ہے. اگر آپ نے تو پھر اس دن کیا ہوا ایم کیو ایم کے کردار کو پھر کہ بی بی کا آج تک آپ نے بی بی کا تو آپ نے آج تک نہیں کر سکے آپ. اور جبکہ آپ کے پاس فوٹیج موجود ہے کہ کن لوگوں نے بندوقیں نکلی تھیں، موجود ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے کہ جی بندوق کی جو ہے وہ پیچھے ڈگی میں سے کس نے نکالی تھی، جھنڈے کس کے لگے ہوئے تھے، روڈ کے اوپر کون جھنڈے لگے ہوئے تھے. ہم نے نام دیا کہ ہمارے شعبہ. مجھے یہ بتا دیں عبدالحسیب صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ 12 مئی کے کلپرٹس کو آپ جانتے ہیں کون ہیں؟ یہ دہشت گرد ہیں، اور دہشت گرد کس کو بلانگ کرتے ہیں، ان دہشت گردوں کو کس نے استعمال کیا، کون سی پارٹی اس میں انوالو ہیں. تو یہی تو کہتے ہیں نا، کرو نا انکوائری بھائی. آپ بی بی کی انکوائری کرو بھائی، خدا کے واسطے کیا کرو، اتنی بڑی لیڈر ماری گئی. میں آپ سے انکوائر کر رہی ہوں. بی بی کے اوپر ہم نے بے تحاشا پروگرام کیے اور بھی کریں گے. آج ہم 12 مئی کے حوالے سے پروگرام کر رہے ہیں. 12 مئی میں آپ کس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں؟ کر رہا ہوں میں، انکوائری کرو بھائی، انکوائری کر لینا. ٹھیک ہے، ہم اس پہ مزید بات کریں گے. شہید ہوئے تھے اور کون آدمی ذمہ دار ہے اس بات کا کہ یہاں پر کراچی میں اور سندھ میں امن قائم ہو، پاکستان کا امن قائم ہو، اس کے لیے کون کوشش کر رہا ہے؟ تو آپ کس کو کہہ رہے ہیں کہ انکوائری کرو؟ حکومت کو کرنی چاہیے نا. جسٹس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کون ہے حکومت میں اس وقت؟ جسٹس صاحب انکوائری کر رہے ہیں نا. حکومت میں کون ہے؟ چیف جسٹس کی تو حکومت نہیں ہے. حکومت کے پارٹنر ہیں، حکومت میں ہم نہیں شامل، ہم ان کے ساتھ پارٹنر ہیں. ایک حد تک ہماری لمیٹیشن ہے. تو آپ نے حکومت کو کہا ہے کہ 12 مئی کی پلیز انکوائری کرائی جائے، ہمارا نام خراب ہو رہا ہے، ہم چاہتے ہیں اپنا نام ایگزامپٹ کریں. آپ نے پچھلے پروگرام دیکھ لیں، ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ اس کی انکوائری کرنی چاہیے. آپ کو ہمارے شہدا مرے ہیں، ان کا بھی آپ حساب کتاب کریں کہ کس نے مارا ہے ان کو. ہم مستقل کہہ رہے ہیں. اچھا، آپ نے اس وقت الائنس میں تھے پرویز مشرف صاحب کے ساتھ، آپ مانتے ہیں پرویز مشرف صاحب کے ساتھ غلطیاں ہوئی ہیں اس واقعے کو ہینڈل کرنے میں؟ پاکستان کے اندر کون سی حکومت ایسی گزری ہے جنہوں نے غلطیاں نہیں کی ہیں؟ غلطیاں اپنی جگہ پر ہوتی ہیں، اور لیکن جب غلطیوں میں خون بہ جاتا ہے تو وہ غلطیاں تھوڑی سی فرق ہو جاتی نا. ہم آپ کو دکھاتے ہیں 12 مئی کو ہوا کیا تھا. ایک کلپ ہے ہمارے پاس، لیٹ اس آل واچ کے. 12 مئی اتنی زیادہ دور کی بات نہیں ہے، 3 سال پرانی بات ہے. 12 مئی کی کچھ کلپس آپ کو دکھائیں گے.